اس عظیم الشان لیڈر الیگزینڈر نے 32 سال کی عمر میں ہی اتنی کامیابیاں حاصل کی اور بہت سے مضبوط سلطنت کو شکست دے کر وہاں قابض رہا، لیکن جب اس نے 329 BCE میں بیکٹریا پر حملہ کیا جو موجودہ دور میں افغانستان ہے، یہاں بری طرح شکست کھا گیا اور پٹھانوں سے لڑ نہیں پایا۔ افغانستان کی پہاڑی علاقوں نے الیگزینڈر کی فوج کے لیے مشکلات پیدا کر دی تھی۔ افغانستان میں موجود پٹھانوں نے پہاڑی علاقوں کا فائدہ اٹھایا اور الیگزینڈر کی فوج پر اچانک حملے شروع کیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ افغان قبائل مکمل طور پر آزاد ہے، ان کا کوئی حاکم نہیں تھا، وہ ہنرمند جنگجو ہے جنہوں نے اپنی وطن کا بھرپور دفاع کیا اور ہر طرف سے الیگزینڈر کی فوج پر حملہ آور ہو جاتے، جس کی وجہ سے الیگزینڈر کی فوج کو ان کے ساتھ لڑنا مشکل ہو گیا۔ وسیع فاصلوں پر فوج کو سپورٹ کرنا الیگزینڈر کے لیے ایک اہم چیلنج تھا۔ افغانستان میں ناگوار علاقوں میں فوج کو سپورٹ کرنا اور ان کو جنگی سامان پہنچانا بڑا مشکل کام تھا، جس کی وجہ سے ان کی فوج کو افغانستان کے خلاف استعمال ہونے والی جنگی سامان کی کمی پیش آئی، جس نے اس کی فوج کو دباؤ میں ڈال دیا۔ ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ الیگزینڈر کی فوج کئی سالوں سے مسلسل جنگوں میں مصروف تھی، جس کی وجہ سے ان کی فوجوں میں تھکاوٹ آئی اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، ان کو تعداد کی بھی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یونان اور فارس میں بغاوتوں کی خبر الیگزینڈر تک پہنچی، وہ اپنا تخت محفوظ بنانے اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے یونان واپس آنے پر مجبور ہوا، اسے افغانستان چھوڑنا پڑا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ افغانستان تاریخی طور پر فتح اور کنٹرول کے لیے ایک مشکل خطہ ثابت ہوا ہے، کیونکہ پوری تاریخ میں بہت سی دوسری غیر ملکی طاقتوں کو بھی اسی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس پر الیگزینڈر کے اپنے الفاظ ہیں، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ افغانستان مشکل اور منافع بخش سرزمین ہے، جس کو فتح کرنا بہت مشکل ہے، اور جس نے اس سرزمین کو فتح کیا اس نے دنیا فتح کر دی، کیونکہ یہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو آخری سانس تک لڑتے رہتے ہیں لیکن ہار نہیں مانتے۔ افغانستان کو کنٹرول میں نہ لانے کے دو وجوہات ہیں، ایک یہاں آباد پٹھان اور دوسرا یہاں کے پہاڑ، یہ دونوں مل کر افغانستان کو انڈیفیٹڈ سرزمین کا نام دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سرزمین کو گریو یارڈز آف دی امپائرز کہتے ہیں، یعنی ریاستوں کا قبرستان، جہاں طاقتور قوم آ کر خود یہاں پٹھانوں کے ہاتھوں دفن ہوئے ہیں۔ الیگزینڈر دی گریٹ 323 BCE کو 32 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ یہ عظیم الشان لیڈر کیوں مرا، اس کی اصل وجہ ہسٹورینز کے درمیان آج بھی بحث کا موضوع ہے۔ ان کی موت کی وجہ تلاش کرنے کے لیے بہت سی تھیوریز ہے، لیکن سب سے زیادہ قبول شدہ وضاحت یہ ہے کہ الیگزینڈر کی موت ایک شدید بیماری، ممکنہ طور پر ملیریا یا ٹائیفائڈ بخار سے ہوئی تھی۔ کچھ تھیوریز یہ بتاتے ہیں کہ الیگزینڈر کی بیماری اور موت زہر کھانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی علامات ملیریا یا ٹائیفائڈ بخار کی مخصوص نہیں تھی۔ اس تھیوری پر پورا یقین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہاں محدود ثبوت موجود ہے۔ بہرحال دوستو، الیگزینڈر واحد لیڈر تھا جس نے کم عرصے اور کم عمر میں بے شمار کامیابیاں اور فتوحات حاصل کیے اور ایک وسیع سلطنت قائم کر دی تھی۔ آپ الیگزینڈر دی گریٹ کے بارے میں کیا کہیں گے، کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرنا مت بھولیے اور ساتھ میں ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ہماری پھر سے ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے۔